اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ ملک ایران کے ایک قصبے جیلان میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا، صرف اس کی ماں ہی تھی۔ وہ بڑی نیک اور عقل مند عورت تھی۔ اس نے پہلے تو اس کو خود تعلیم دی، پھر اپنے قصبے کے مدرسے میں بٹھا دیا۔ قصبے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی ماں نے دیکھا کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، اس لیے انہیں بغداد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے بغداد کا شہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت مشہور تھا، مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد بھیجنا آسان بات نہ تھی۔ ان دنوں سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ ریل اور موٹر بہت دور کی بات ہے، گھوڑا گاڑی تک نہ تھی۔ اس وقت گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، کیونکہ جگہ جگہ ڈاکوؤں کے گروہ تھے جو مسلمانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اکیلے سفر کرنے کی بجائے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں بغداد میں ایک قافلہ جا رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قافلے کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت کی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا عہد کر لیا۔ اپنی ماں کی دعائیں لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ ابھی بغداد کے راستے میں ہی تھا کہ ایک جگہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا مال اسباب لوٹنے لگے۔ ڈاکو لوگوں کو مارتے پیٹتے اور لوٹتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی۔ چپ چاپ ایک طرف کھڑے تھے، جن کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی تھی نہ گھبراہٹ۔ اتنے میں ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کے پاس جو کچھ ہے ابھی نکال دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور کہنے لگا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کے پاس سے 40 دینار کہاں سے آ سکتے ہیں؟ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ ڈاکو نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر وہی سوال کیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا۔ پہلے ڈاکو کی طرح دوسرے ڈاکو کو بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، سردار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہے۔ سردار نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ سردار نے کہا، کہاں ہے 40 دینار؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے کرتے میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کرتا ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سچ مچ 40 دینار نکلے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور زیادہ حیران ہوا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم ڈاکو ہیں اور لوگوں کو لوٹنا ہمارا کام ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، جی میں جانتا ہوں کہ آپ ڈاکو ہیں۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، پھر آپ نے یہ 40 دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اگر آپ منہ سے نہ کہتے تو ہمیں کبھی خیال بھی نہ آتا کہ آپ کے پاس 40 دینار ہیں۔ اس بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار کو جواب دیا کہ میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں اور میری والدہ محترمہ نے 40 دینار حفاظت کی غرض سے میرے کرتے کے اندر سی دیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ ماں کی نصیحت مجھے ان 40 دیناروں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے پر ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر بہت اثر ہوا اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، افسوس مجھ سے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی 1000 درجے بہتر ہے، جس نے اس حالت میں بھی اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا۔
پھر اس نے سچے دل سے عہد کیا کہ کبھی وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرے گا اور نیک کام کرے گا۔